پاکستان ڈائنامک انجینئرنگ کے چیئرمین سلیم صدیقی کا کہنا ہے کہ شہریوں کو جنگل کا نظام دیا جا رہا ہے۔ آج شہر کراچی میں کوئی بھی پارک ایسا نہیں جہاں پر قبضہ نہ ہوا ہو، جبکہ انہوں نے بتایا کہ سابق سٹی ناظم سید مصطفیٰ کمال کے دور میں بنائے جانے والے پارک پر بھی آج قبضے موجود ہیں۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ کراچی کی آبادی 3 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے، اور اس آبادی کے برابر اگر دیکھا جائے تو دنیا میں کراچی 56 ممالک کی آبادی سے بڑا شہر ہے۔ اتنے بڑے شہر میں عوام کے لیے باغات کے، پارکس کے، نرسریز کے اور کسی قسم کی بھی سیر و تفریح کی جو آسانیاں ہوتی ہیں وہ بدقسمتی سے کراچی شہر میں موجود نہیں ہے۔ اس شہر کا بہت برا حال ہو چکا ہے، اور پارکس کے حوالے سے بہت زیادہ کمی ہے اس شہر میں۔ اس شہر میں چونکہ لوگ فلیٹس میں رہتے ہیں، آپ اولڈ کراچی دیکھیں، کھارا در، میٹھا در، اور آپ نئی کراچی میں اگر آپ دیکھیں لخت آباد سے لے کر کریم آباد، عائشہ منزل، یوسف پلازا، گلشن اقبال، پورے کا پورا گلستان جوہر، یہ آبادیاں جو ہیں فلیٹس میں رہنے والے لوگوں کی ہیں، اور فلیٹس میں گرمیوں میں، ابلتے ہوئے گرمیوں میں جب لوگ لوڈ شیڈنگ کے مارے، غریب بچے، عورتیں نکلنا چاہتے ہیں گھر سے کہیں، جب 2 گھنٹے انہیں پتا ہوتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہے، بتی نہیں ہے، پنکھا نہیں چل سکتا، گرمی سے برا حال ہے، تو وہ پارک میں جا کے عافیت کا اور اپنی زندگی کو سکون فراہم کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس شہر میں نہ پارکس ہیں، نہ باغ ہیں، نہ باغیچے ہیں، نہ پھلدار درختوں کا کوئی باغ آپ پورے شہر میں بتا سکتے ہیں، نہ عوام کے لیے کوئی آسانی ہے۔ اور ہمارا حال تو ایسا ہے کہ میں باغ اور پتوں اور بوٹوں کی بات کر رہا ہوں تو شبقول شاعر کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ انتہائی میں دکھ کے ساتھ یہ بات بتاتا ہوں کہ مسلمان حکمران جو ہیں وہ اپنے تعمیر اور اپنے باغ اور باغیچوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور تھے، ایون یہاں تک کہ کفار اور مشرکین اور دشمن بھی انہیں باغ و بہار والے لوگ کہتے تھے باغ، اور انہیں جو ہے انتہائی احترام اور عزت سے دیکھتے تھے۔ نہ جانے ہمارے حکمرانوں کو کیا ہو گیا ہے۔ جب آپ 300 سال پہلے دیکھیں تو پاکستان یا اس وقت جو ہندوستان کے حکمران تھے انہوں نے باغ، ایسے ایسے باغ بنائے، ایسے ایسے نادر باغ اور باغیچے اپنے عوام کے اور ان کے سہولت کے لیے بنائے۔ مثال کے طور پہ لاہور کا شالمار باغ آج بھی لوگ جا کے دیکھتے ہیں تو انگش بدندہ رہ جاتے ہیں، وہ اتنے حیران ہوتے ہیں کہ 300 سال پہلے بنایا ہوا باغ اتنا خوبصورت، جب گرمیاں ہوتی ہیں، جب عید بقرعید کی چھٹیاں ہوتی ہیں، پورا شہر امڑ آتا ہے، ان باغوں میں جا کے سیر و تفریح کرتے ہیں۔ انتہائی دکھ کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی 60 سالہ 70 سالہ تاریخ میں کراچی شہر کے لیے سوائے سید مصطفیٰ کمال کے جنہوں نے باغ ابن قاسم کا کراچی والوں کو تحفہ دیا، کوئی دوسرا اس جیسا باغ یا قابل ذکر باغ نہیں بنا۔ نہ کوئی پارکس ہیں، نہ کوئی باغات ہیں، جو پارکس بنائے بھی گئے تھے ان کی بھی گھاس جو ہے، اس میں گھاس نہیں ہے، پودے نہیں ہیں، ان کو بھی برباد کر دیا گیا، ان کا جو ہے برا حال کر دیا گیا۔ اور یہ غریب عوام، یہ دکھ کی ماری، بجلی کی ماری، پانی کی ماری عوام جائے تو کدھر جائے؟ کراچی کے لوگ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں۔ سلیم صدیقی نے کہا کہ شہری اپنے گھروں کے آگے پارک بنائیں تاکہ تازہ ہوا مل سکے، جبکہ کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے گھروں کی خواتین اور بچے بزرگ کمرشل پارکوں میں جانا پسند نہیں کرتے۔ اس حوالے سے فوری طور پر پارکوں سے قبضے خالی کرائے جائیں۔